اب انہوں نے کیا کیا ذرا سنیں. سعودیہ میں ہمارے جو بزرگوں کی مزاریں ہیں، جو مقدس مقامات ہیں، ان کو ڈھایا گیا اور ڈھا کر یہ بتایا گیا کہ یہ جو ہے سب کفر و شرک کے اڈے ہیں. ہمارا اگر بس چلے تو ہم تو ہندوستان کی بھی قبروں کو ڈھا ڈالے، کیونکہ رسول اللہ کا یہی پیغام ہے کہ قبروں کو ڈھا دو. پہلے میں وہ جھلکیاں دکھاؤں کہ وہ مقدس مقام جو ہمارے لیے بڑے قابل تعظیم ہے، اس کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا. اور یہ عجیب بد دماغ بدو قوم ہے یہ عرب کے نجدی. دنیا کی جتنی ممالک ہے دنیا میں، ہر ملک میں ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا آرکولوجیکل ڈپارٹمنٹ، سنا ہے نا آپ نے، آثار قدیمہ. اس ڈپارٹمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ، ایک شعبہ ہے. یہ اپنی تاریخ کو کھوجتا ہے، اپنے بزرگوں کی تاریخوں کو تلاش کرتے ہیں، کھوج کے لاتے ہیں. دنیا میں ہر ملک نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا، آرکولوجیکل کا ڈپارٹمنٹ، تاکہ تاریخ کو تلاش کیا جائے. مگر یہ دنیا کے پہلے بدبخت ہیں جو اپنی تاریخ کو اپنے ہاتھ سے مٹا رہے ہیں. یہ دنیا کے پہلے بد دماغ ہیں. آئیے انہوں نے کن کن چیزوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ذرا دیکھیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، شکیل بھائی بڑا کر کے دکھائیے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ ہے، جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تھی. اہل سنت یہاں جاتے تھے، میلاد النبی میں سلام پڑھتے تھے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب میں اس کا بہت تفصیل سے ذکر ملے گا، جذب القلوب کے اندر. وہ فرماتے ہیں کہ اہل عرب کا دستور ہے کہ میلاد النبی کی رات پہ رسول اللہ کے جائے پیدائش پر جا کے رات بھر میلاد پڑھتے ہیں. یہ بزرگوں سے ثابت تھا. ان بدبختوں نے وہاں ایک لائبریری بنا دی اور وہاں پابندی لگا دی، میلاد النبی کے وقت یہاں تالا لگا دیا جاتا ہے. دو بدبخت پولیس والے کھڑے ہو جاتے ہیں، دو چار چلو بھاگو یہاں، شرک شرک شرک. ہاں جی، یہ سب نہیں. یہ رسول اللہ کی ولادت کی جگہ ہے، وہاں انہوں نے ایک مکتب قائم کر دیا. آگے آئیں. یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے جہاں سرکار کا بچپنا گزرا ہے. یہ پورا ڈھا کر کھنڈر بنا دیا گیا. ترکی حکومت تک اس کی حفاظت کی جاتی رہی، مگر ان بدبختوں نے اس کو ڈھا کے ختم کر دیا. اس کے بعد آئیے، یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے جہاں ہجرت کے بعد سرکار سب سے پہلے تشریف لائے تھے. یہ 2 منزلہ مکان جو طب اول حمیری نے بنایا تھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری طب اول حمیری کے زمانے کے جو بہت بڑے عالم تھے، ان کی نسل سے تھے. نسل در نسل وہ ان کی وراثت میں آیا. اللہ کے نبی ہجرت کے بعد یہاں تشریف لائے، یہاں قیام رہا رسول اللہ کا. یہ مکان متبرک تھا، زائرین زیارت کی غرض سے جاتے تھے، ڈھا کے کھنڈر میں تبدیل کر دیا گیا ہے. یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے. یہ امام زین العابدین کے مکان کو بھی بالکل نصف و نابود کر دیا گیا ہے. یہ جنت البقیع ہے. 1925 تک جنت البقیع کی یہ کیفیت تھی. جو ایک بڑا قبہ، آپ کو پورا فل میں دکھائیے، مجھے مت دکھائیے، مجمع کو بھی ہٹا دیجیے آپ شکیل بھائی، اب یہ کام کی چیزیں ہے. یہ جو بڑا قبہ آپ کو رائٹ ہینڈ میں نظر آ رہا ہے، یہ قبۃ اہل البیت کہلاتا تھا. یہ اس میں جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس، امام جعفر صادق، امام حسن وغیرہ کی مزاریں تھی. یہ جنت البقیع پرانے اس کی تصویریں اس شکل میں تھا، اور اس کے بعد ان نجدی حکومت نے ڈھایا اور ڈھا کے اس کو آج اس کیفیت میں کر دیا ہے. یہ جنت البقیع موجودہ صورتحال یہ ہے جنت البقیع کی. یہ جنت المعلا ہے جہاں پہ سرکار کی پہلی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی مزار ہے، اور رسول اللہ کے خاندان کے کئی افراد ہیں اور کئی صحابہ کرام یہاں دفن ہیں. یہ جنت المعلا کا قبرستان پہلے اس شکل میں تھا. نجدی حکومت نے اس کو ڈھایا اور ڈھا کے اب اس حالت پہ ہے یہ. اور ایک بات اور عرض کرنا چاہوں، آپ کو بتاؤں، بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ اس جنت المعلا کے بیچ سے ایک سڑک گزاری گئی. جب سڑک گزار رہے تھے تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا مزار درمیان میں آیا. تو ہماری ہندوستان کی حکومت غیر مسلم ہونے کے بعد بھی اتنا تو احترام کرتی ہے کہ اگر کوئی درگاہ آ جائے تو سڑک کو ترچھا کر دیا جاتا ہے، پلان چینج کر دیا جاتا ہے. مگر ان بدبختوں نے خواجہ عثمان ہارونی کی مزار پہ سے سڑک گزار دی. یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی والدہ محترمہ کی مزار ہے، جس کو ڈھا کر انہوں نے نصف و نابود کر دیا اور یہاں کچروں کے انبار ڈالنے شروع کر دیے. اور اس کے تعلق سے آج سے تقریباً 10 سال پہلے پاکستان کے ایمبیسی کے 2 یا 3 لوگ گئے تھے. میرے پاس اس کی پوری وہ ہے باقاعدہ پروف. جب وہ وہاں فاتحہ پڑھ رہے تھے تو وہاں کے نجدی پولیس والوں نے ان کو پکڑ لیا. ان کو معلوم نہیں تھا یہ پاکستان ایمبیسی کے ہیں. پکڑنے کے بعد ان کو لے آ کے وہ قاضی کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ قبر پہ شرک و بدعت کر رہے تھے.
اتفاق سے ان کو عربی آتی تھی, انہوں نے عربی میں گفتگو کی. تو قاضی نے کہا کہ یہ ایک کافرہ کی مزار ہے معاذ اللہ, اور وہاں پہ جانا جو ہے وہ کفر و شرک ہے. انہوں نے کہا پاکستان ایمبیسی کے ہماری بات کروائی جائے پاکستان ایمبیسی سے. انہوں نے پہلے یقین نہیں کیا, 2 دن ان کو جیل میں لاک اپ میں رکھا. اس کے بعد قاضی سے بہت بحث ہوئی ان کی. جب انہوں نے فون کرایا, معلوم ہوا واقعی پاکستان سے ان کا تعلق ہے, تو کہا کہ اب یہاں سے چپ چاپ سیدھا چلے جاؤ, ورنہ ہم تم کو غائب کر دیں گے, پھر دیکھ لیں گے جو ہونا ہے ہوگا. وہ جب آئے تو انہوں نے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, جہاں جہاں اہل سنت ہے, بڑے بڑے اداروں میں باقاعدہ اس کی رپورٹنگ بھیجی. اس وقت ناگپور میں دارالعلوم امجدیہ میں بھی وہ پورا ان کا خط آیا تھا. اس وقت میں امجدیہ کے اندر ممبر تھا, اور عمدۃ المحققین حضرت مفتی غلام محمد صاحب قبلہ علیہ رحمہ اس وقت وہاں کے معتمم تھے. تو وہ حضرت سے وہ کافی مجھے ملی, اور اس میں پوری رودات چھپی تھی. اور انہوں نے تمام اہل سنت کے بڑے بڑے اداروں میں وہ لیٹر لکھ کے کہا تھا کہ رسول اللہ کی والدہ کہ ایمان کے بارے میں ہماری کتابوں میں کیا ہے وہ آپ تحریر کر کے بھیجئے, وہ سارے فتاوے ہم امریکہ میں وہاں سعودیہ میں بھیجیں گے. تو حضرت آمنہ کو معاذ اللہ یہ کافرہ کہتے ہیں معاذ اللہ. اور تذکرۃ الرشید کے فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوہی سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ کے والدین مومن ہیں یا کافر, تو رشید احمد گنگوہی جواب دیتے ہیں کہ رسول اللہ کے والدین کافر ہیں. اور اسی کتاب میں لکھا یزید مومن ہے. میں بشتی محلے میں اس پر پورا بیان کر چکا ہوں, اور میں نے وہاں ایک دلیل دی تھی کیونکہ عشق کی بات ہے, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ مجمع بڑا وسیع ہے. میں نے کہا تھا کہ ام المومن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مومن ہونا تو ایسا مسلم ہے. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جس مچھلی نے نگلا تھا, 40 دن آپ اس مچھلی کے شکم میں رہے, 40 دن کے بعد اس مچھلی نے آپ کو اگلا, تو اللہ نے اس مچھلی سے خطاب کیا, فرمایا مچھلی تو میرے نبی کو, میرے ایک پیغمبر کو اپنے شکم میں لے کر گردش کرتے رہی, دریا میں گھومتی رہی, اس کی حفاظت کیا, بتا اس کا انعام کیا چاہتی ہے. مچھلی نے کہا رب کائنات میں یہ انعام چاہتی ہوں کہ تیرے محبوب کی جو نہر کوثر ہے جنت میں مجھے اس میں ڈال دے تاکہ میں جنتیوں کے ساتھ کھیلوں. اللہ نے ڈال دیا, جنت میں وہ مچھلی موجود ہے اور ہمیشہ رہیں گی, جنتی اس سے دل لبھائیں گے. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں عزیز غور تو کر, وہ مچھلی جس میں یونس 40 دن رہے وہ جنتی ہے جس شکم میں نبیوں کا سردار 9 ماہ رہا ہے. جس شکم میں 9 ماہ نبیوں کا سردار رہا ہو, اس شکم کو تم جہنمی کہتے ہو, شرم نہیں آتی؟ اور تمہیں اپنے کافر کہنے کا بڑا درد ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ امام احمد رضا نے تمہیں کافر کہا تو کہتے ہیں کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. اچھا یہ منہ اور مسور کی دال, ارے تم تو ایسے بدتر کافر ہو, ایسے بدترین کافر ہو. حسام الحرمین میں حضرت علامہ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایسے بدترین کافر ہے کہ کافر کو بھی ان کی صحبت سے بچاؤ, کیونکہ آج کافر ہے, توفیق دیا اللہ نے تو ایمان لے آئیں گا, جنتی ہو جائے. ان کی توفیق میں کلمہ پڑھ بھی لیا تو اور جہنم کے گڑے گار میں چلا جائیں گا, کئی کا نہیں چھوڑیں گے یہ لوگ. تو یہ مقدس مقامات کے ساتھ انہوں نے کیا. اور پلاننگ کیا ہے, اب ذرا ان کی پلاننگ انہی کے جملوں میں آگے میں سناتا ہوں آپ کو. سنیے قبروں کے تعلق سے ان کا نظریہ کیا ہے. یہ توصیف اور اگر اسلامی حکومت ہو اور موحدوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے تو یہ دھرتی کبھی بھی ان قبروں کے ساتھ نہیں رہ سکتی, اس دھرتی کو پاک کر دیا جاتا ہے. اللہ رحمت کرے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ پر, جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے آوازے کو اس پاک سرزمین سعودی عرب سے بلند کیا. محمد بن سعود سے اللہ راضی ہو رحمہ اللہ, انہوں نے امام محمد کا ساتھ دیا. اور یہ دھرتی جہاں پر دربار لسوڑی شاہ, پھسوڑی شاہ, ایت شاہ, کاماں والی سرکار کے نہیں تھے, جہاں زید بن خطاب کا قبہ تھا, جہاں خدیجہ کے دربار تھے, جہاں صحابہ کی قبریں تھی, ان سارے درباروں سے اس دھرتی کو پاک کر کے, جہاں زید بن خطاب کا قبہ تھا, جہاں خدیجہ کے دربار تھے, جہاں صحابہ کی قبریں تھی, ان سارے درباروں سے اس دھرتی کو پاک کر کے یہاں ایک اللہ کے گھر کو چھوڑا گیا. اور اعلان کیا گیا لوگوں یہ پیشانی جھک سکتی ہے تو عرش والے کے سامنے, اور بندے کی پیشانی بندے کے سامنے نہیں جھکا کرتی.
اللہ رحمت کرے امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ پر، جس نے ایک بار پھر اس دھرتی کو شرک سے پاک کیا اور رب کے گھر میں کھڑے ہو کر رب سے ڈر کر کہتا ہوں اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو، اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو، آپ کو امام عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اس پاک سرزمین کے علاوہ کوئی دھرتی نظر نہیں آئے گی جہاں پر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ وہ دھرتی ہے جہاں پہ گردن چھکتی ہے تو اللہ کے سامنے آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ کے نام کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی درگاہ نہیں ہے، اس دھرتی کو پاک کر دیا گیا۔ اس کے کچھ جملے سناتا ہوں میں۔ دھرتی کو پاک کر دیا ہے، یہاں زید بن خطاب کے قبے تھے یا ختیجہ کے دربار تھے۔ ختیجہ کون؟ حضرت ام المومنین عائشہ، حضرت ام المومنین رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ، نبی کی سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب بیوی، ان کی مزار تھی۔ ان مزاروں کو پاک کر دیا عبدالوہاب نجدی نے۔ معاذ اللہ یہ تھے تو سب ناپاک تھے۔ یہ انداز لگائیے کتنی زہر بھرا ہوا ان لوگوں میں۔ اور پھر اعلان کیا کہ پیشانی جھک سکتی ہے تو اللہ کے سامنے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے پیشانی نہیں جھک سکتی۔ یہاں پر صرف ایک ہی دربار، ایک ہی درگاہ رہ سکتی ہے، وہ ہے اللہ کی درگاہ۔ میرے سمجھ میں نہیں آئے گی اللہ کی درگاہ کہاں سے آ گئی؟ ہمارے یہاں درگاہ کس کو بولا جاتا ہے؟ اب وہ درگاہ کے معنی لفظی لائیں گے، وہ درگاہ بارگاہ بھی ہوتی ہے اور یہ بھی ہوتی ہے، لیکن عمومی طور پر جب درگاہ کا لفظ کا اطلاق ہوتا ہے جہاں صاحب قبر ہو۔ تو اب آئیے، یہ ان کی جملے تھے۔ اب یہ دوسرے صاحب کو سنیے، معراج ربانی صاحب کو، کہ جہاں بھی کوئی مورتی نظر آئے اس کو ختم کر دو، ولا قبرا مشرفا الا سویتا، اور جہاں کہیں بھی اونچی پختہ قبر نظر آئے اسے پست کر دو۔ یہ نبیوں کا کام ہے، یہ صحابہ کا کام ہے۔ مسلمانوں اٹھو اور ان بنے ہوئے درگاہیوں کو اور ان بنے ہوئے قبروں کو، ان کو بم بلاسٹ کر دو، ان کو اڑا دو، اس دنیا سے نیست و نابود ہو جائیں، تاکہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی مسجدیں اس دنیا کے اوپر رہیں جو اللہ کا گھر ہیں۔ یہ شیطانوں کا گھر ہیں جہاں مندروں سے بھی بدتر ہیں۔ تم جہاد کی بات، ہمیں یہیں پہ غصہ آتا ہے جب لوگ جہاد کی بات کرتے ہیں، جہاد کریں گے، جہاد کریں گے، جہاد کریں گے۔ ابے پہلے اپنی مندروں کو توڑ، پہلے ان مندروں کو توڑ، پھر ہندوؤں کی مندریں خود بخود جو ہے تمہارے نعروں سے ختم ہو جائیں گی اور ہندو بیچارہ مسلمان ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں اٹھو، اور نوجوانوں خاص طور سے یہ میری نصیحت ہے، اور جہاں کہیں بھی میری آواز جائے دنیا سے ان سارے مزاروں کو پست کر دو، اور ان بزرگوں کی سینوں کے اوپر ان ظالموں نے جو ان کی ہڈیاں بیچ بیچ کھانے کے لیے خانقاہ اور درگاہیں بنائے ہیں، اگر یہ آڑے آئیں تو ان کو ختم کر دو، دنیا مٹا دو، شرک مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ توصیف الرحمان معراج ربانی صاحب کہہ رہے کہ بم بلاسٹ کر دو، جہاں درگاہ ہے بم بلاسٹ۔ یہ سب جملے یاد رکھنا، پھر میں آگے کچھ بہت اہم چیزیں دکھاؤں گا۔ اب میں کہنا یہاں یہ چاہتا ہوں بڑی سنجیدگی کے ساتھ، توصیف الرحمان صاحب اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے حکم دیا، معراج ربانی نے کہا کہ سرکار نے حکم دیا کہ جہاں بھی جو پکی قبر دکھے اس کو ڈھا دو۔ میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا، وہ قبریں کس کی تھی جس کے ڈھانے کا حکم دیا گیا؟ وہ قبریں صحابہ کرام کی تھی؟ اگر صحابہ کی تھی تو پھر وہ قبریں تو رسول اللہ کے زمانے میں ہی بنی ہوں گی، سرکار کی موجودگی میں بنی ہوں گی، تو پھر خلاف شرع کیسے بنی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قبریں مشرکین کی تھی وہ، اور یہ میں نہیں کہتا، خود توصیف الرحمان بھی اس کا اقرار کر رہا ہے، ذرا سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا، حضرت علی کو کہا علی جاؤ ہر بت کو توڑ ڈالو، ہر اونچی قبر کو ملا دو، ہر پکی قبر کو توڑ ڈالو، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحیح مسلم کی روایت، ان پیروں کو، ان پراڑوں کو، قبروں کے مجاور سجادہ نشینوں کو، اور ان مولویوں مفتیوں کو، اور حرام کھانے والے ہمارے ملک کے ان ملاؤں کو یہ حدیث شریف بتائی جائے کہ ظالم حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام ابو الحیاج کو یہ کہہ کر کے بھیجا کہ کیا میں تجھے اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، کہ جہاں بھی کوئی مورتی نظر آئے اس کو ختم کر دو، ولا قبرا مشرفا الا سویتا، اور جہاں کہیں بھی اونچی پختہ قبر نظر آئے اسے پست کر دو۔ یہ نبیوں کا کام ہے، یہ صحابہ کا کام ہے۔ خود معراج ربانی اور توصیف الرحمان نے ایک بات کہی کہ جب رسول اللہ نے مکہ فتح کیا تو آپ نے فرمایا جہاں بھی کوئی بت نظر آئے اس کو ڈھال دو، اور جہاں بھی قبر آئے، تو بت کے ساتھ قبروں کا ذکر آیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ قبریں مشرکین کی تھی، مومنین کی نہیں تھی جو ڈھانے کی بات کی گئی۔ اب آئیے دوسرا، میں اس کی ایک دلیل دیتا ہوں۔ اگر قبروں کو نصف و نابود کرنا رسول اللہ کا طریقہ کار تھا تو پھر اس حدیث کا جواب کیا ہوگا؟
حدیث پاک یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 کتاب الجنائز حدیث نمبر 1432، اور اس کو ابن ماجہ نے بھی باب ماجہ فی الجنائز کے اندر اس کو نقل کیا حدیث نمبر 1561 کے تحت۔